کہ قربانی میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ بالکل ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان میں دو مسئلے خاص طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ دو مسئلوں میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہونے کے لیے سونے اور چاندی پر، مال نقد رقم پر یا مال تجارت پر 1 سال کا گزرنا یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ جب 1 سال گزرے گا تب زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں سونے چاندی پر یا نقد رقم پر یا مال تجارت پر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ صرف قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحج کی تاریخیں، صرف ان 3 دنوں میں اگر کوئی مالدار بن جائے، صاحب نصاب بن جائے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلا کسی کے پاس ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، لیکن نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقد رقم، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن جو ہی قربانی کے جب 3 دن آ جائے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے مال جمع ہو جائے، یہ خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ رب تعالیٰ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت دے۔ اِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہہ ہو جا کہتا ہے، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، قیامت تک ایسا ہی ہم پر ویسے ہی حالات چلتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آج نہیں ہے تو رب نے چاہا تو لمحے بھر میں قربانی کی استطاعت ہو جائے۔ اور یہ جو قربانی کے مسائل ہو رہے ہیں، اکثر و بیشتر وہ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، جب قربانی کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو نیند آتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے تعلق سے ہی نہیں ہے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ قربانی کے مسائل، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، تب بھی قربانی کے مسائل سنیں۔ ان مسائل کی برکت سے اللہ تعالیٰ صاحب استطاعت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ صاحب نصاب ہونے کی طاقت و قوت عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے، جسے چاہے جو نعمت عطا فرما دے، جب چاہے عطا فرما دے، اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں وقت کے بادشاہیں فقیر و محتاج ہو جاتے ہیں، اور وقت کے کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو قربانی کے مسائل ہے، زکوٰۃ اور قربانی میں فرق ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب بن گیا، کسی کے پاس 6 تولے سونے آ گئے، سونا آ گیا، یا 42.5 تولہ چاندی آ گئی، یا اتنی برابر نقد رقم کسی کے پاس جمع ہو گئی، یا اتنا مال تجارت اس کی دکان میں آ گیا، اگر ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 1 سال کا گزرنا قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے ہے۔ یہ ایک پہلا فرق ہوا۔ اور دوسرا جو فرق بتلانے جا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ اس فرق کو آج ہمارے پاس اکثریت کے ساتھ لوگ ناواقف ہیں، اکثریت کے ساتھ۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اور قربانی جو واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے بڑھ کر، حاجت اصلیہ سے بڑھ کر اگر گھر میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہے جن کی قیمت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو یا اس سے بڑھ کر ہوتی ہو، تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوا کرتا ہے۔
اب یہ لفظ حاجت اصلیہ بہت سے لوگوں پر شاق گزر رہا ہوگا. یہ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ کا مطلب وہ حاجت، وہ ضرورت جو ہمارے لیے لازم ہے، مثلا کھانا، رہنا، لباس، یہ انسان کی حاجت اصلیہ میں آتے ہیں. یہ حاجت اصلیہ سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس اتنی چیزیں موجود ہے جس کی قیمت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوگا. مثلا ایک مسئلہ آپ کو مثال دے کر سناتا ہوں. حاجت اصلیہ کیا ہے؟ ہمارا لباس یہ حاجت میں ہے، یہ ضرورت ہے. یہ جو لباس ہے، کتنا لباس انسان کی ضرورت ہے، کتنے کپڑوں کے جوڑے ہونا چاہیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے. کوئی کہیں گے 10 جوڑے، کوئی کہیں گے 20 جوڑے. یہ عام لوگوں کی بات نہیں، شریعت کے پاس، شریعت مطہرہ میں ایک انسان کو کتنا لباس اس کی حاجت میں داخل ہے. تو شریعت مطہرہ میں ایک انسان کے لیے 3 کپڑوں کے جوڑے اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے. 3 جوڑے، ایک گھر میں پہننے کے لیے، اور ایک کام کاج کے لیے، اور تیسرا جمعہ اور عیدین کے لیے. فقہا نے بیان کیا کہ یہ 3 لباس انسان کی حاجت اصلیہ ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. ان 3 لباس سے بڑھ کر، 3 جوڑوں سے بڑھ کر جس کے پاس بھی لباس ہوں گے، کپڑے ہوں گے، جوڑے ہوں گے، وہ سب حاجت اصلیہ سے بڑھ کر ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اگر کسی کے پاس 3 کپڑوں کے جوڑوں سے بڑھ کر، 3 لباس سے بڑھ کر اتنے لباس موجود ہے جن کی قیمت 42.5 تولہ چاندی ہوتی ہو، تو ایسے شخص پر بھی قربانی دینا واجب ہوا کرتا ہے. آپ اور ہم دیکھ لیں، ہماری گھروں کی عورتوں کے پاس ایک ایک لباس، ایک ایک کپڑوں کا جوڑا. پہلے تو گھر میں لباس ہمارے ہوتے کتنے ہیں؟ غریب سے غریب آدمی ہوگا تو 8 سے 10 جوڑے اس کے پاس موجود ہوں گے. امیروں کے پاس تو پوچھے ہی نہیں، ایک الماری بھر گئی، دوسری الماری خرید رہے ہیں. کپڑے تو بہت ہیں، اسلام منع نہیں کر رہا، پہنے آپ جو اتنا پہننا چاہتے ہیں، لیکن حاجت اصلیہ سے بڑھ کر ہے تو پھر اگر ان کی قیمت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے گی. تو ایک انسان جو لباس پہنتا ہے، لباس اس کے لیے 3 ہے. ہمارے پاس کپڑوں کے جوڑے، بالخصوص خواتین کے پاس ایک ایک جوڑا، کسی کے پاس 5,000 کا، کسی کے پاس 10,000، کسی کے پاس 20,000، کسی کے پاس 50,000. ایسے ایسے قیمتی کپڑے، قیمتی لباس گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر قربانی ہی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. یاد رکھ لیں، قربانی کا تعلق صرف پیسوں سے ہی نہیں ہے. قربانی کا تعلق صرف روپیہ، پیسہ، دولت سے ہی نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر ضرورت سے زائد، حاجت اصلیہ سے بڑھ کر اگر اتنے لباس موجود ہے، اتنی چیزیں گھر کے اندر موجود ہے، ان کی قیمت اگر 42.5 تولہ ہوتی ہے تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوگا، قربانی دینا لازم رہے گا، اسے بھی قربانی دینا پڑے گا. اسی طرح انسان کا مکان ہے، ایک مکان انسان کی ضرورت رہے گی، 1-2 کمرے، 2-4 کمرے، جو بھی ہے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے پاس ایک سے بڑھ کے مکانات ہیں، ایک سے بڑھ کر اس کے پاس سواریاں ہیں، ایک اس کی ضرورت ہوگی، ایک سے بڑھ کر جو سواری ہے. آج کے دور میں ایک فون انسان کی ضرورت ہے، لیکن ایک سے بڑھ کر کسی کے پاس قیمتی فون رکھے ہوئے ہیں. اس طرح اگر ہم نظر دوڑائیں، گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس گھروں میں سجی ہوئی پڑی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہماری حاجت سے بڑھ کر رکھی ہوئی ہے، اگر ان کی قیمت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوگی. لیکن زکوٰۃ اور قربانی میں فرق کیا ہے دیکھ لیں آپ. زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے کسی کے پاس
50 जोड़े بھی کپڑے رکھے ہوئے ہیں تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کسی کے 10 مکانات ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، بزنس کے لیے نہیں ہے، اس نے کرائے پر دے رکھا ہے، تو ان مکانات پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق ہے. زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب ہم مکانات بیچنے کے لیے خریدیں گے. کوئی کسی نے کپڑے خرید کر لایا ہے، ارادہ ہے بزنس کروں گا، تب ان کپڑوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن قربانی کے لیے حاجت اصلیہ سے بڑھ کر اگر گھر میں کوئی چیزیں موجود ہے اور ان کی قیمت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوگی. اگر ہم اس پر غور کریں گے تو آج ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، اور ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم قربانی نہیں دیتے، ہم پر تو قربانی کب سے کی لازم ہو چکی ہے. ہمارے گھروں میں اگر 2 لوگ قربانی دے رہے ہیں، اگر یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا اس پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو گھر کے بہت سے لوگوں پر قربانی واجب رہے گی، لیکن قربانی نہیں دیتے.